حاضرین محترم، سفر المظفر کا ماہ مقدس جاری و ساری ہے اور اس کا تیسرا ہفتہ جاری ہے۔ آج 16 سفر المظفر ہے اور ایک نہایت ہی اہم اور خوبصورت شخصیت حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر خیر اور تذکرہ معمول کے مطابق ہر سال آپ کے ان خصوصی ایام میں جمعۃ المبارک میں کیا کرتا ہوں۔ انشاءاللہ آج بھی آپ کا نام نامی، آپ کی سیرت گرامی کے بارے میں آپ کے سامنے چند مروزات گوش گزار کرنی ہے، چونکہ آپ کا عرس مبارک گو کہ شاید اس سال کوئی پابندیاں ہیں وہ نہ ہو سکے اس دھوم دھام سے، جیسے جی اچھا بہرحال اللہ کرے کہ اسی دھوم دھام سے کھل جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ان بندگان محبوب کی رحمت، شفقت اور ان کے قدموں کی خیرات ہم سب کو نصیب فرمائے، اور یہ اللہ رب العزت کی ذات گرامی نے اپنے رحمت کے ہیرے اور موتی اور جواہرات اس زمین پر بکھیرے ہیں کہ جن کے صدقے قیامت تک اللہ اپنی مخلوق کو ہدایت کا راستہ نصیب فرمائے گا۔ یہ اللہ رب العزت کی ذات بابرکات کا حسن انتظام ہے کہ وہ انبیاء علیہ السلام کے سلسلے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے سلسلہ ترسیل و تنزیل کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے ہدایت کا راستہ نہیں روکا، نہ کرامت کا دروازہ بند کیا ہے، نہ ہدایت کا دروازہ بند کیا ہے، اور نہ جو ہے نور کا، ضیاء کا، خیر کا، برکت کا اللہ تعالیٰ نے قیامت تک جو ہے یہ سارے دروازے کشاف فرمائے ہیں۔ اللہ نے یہ سلسلے بنا دیے ہیں، اور وہ سلسلے ہیں صرف ان کی محبت کے، اللہ کی ذات کی محبت کے۔ اب دیکھیں نا، آپ کا اصل نام تو ہے علی حجویری، علی اصل آپ کا نام ہے، آپ کا اصل نام جو ہے وہ علی بن عثمان بن علی، یہ آپ کا اصل نام ہے۔ حجویر چونکہ آپ جو ہے افغانستان کے شہر غزنی میں رہنے والے تھے، اور غزنی کا ایک محلہ تھا، جیسے محلے ہوتے ہیں، ہم سب اکثر گاؤں سے ہمارا تعلق ہے۔ اب لاہور ہے تو لاہور میں بھی گرد و نواح پہ کتنے گاؤں موجود ہیں سراؤنڈنگ میں، تو وہاں محلہ تھا شہر غزنی کا جس کا نام حجویر تھا، اور حجویر میں بھی کہتے ہیں کہ آگے اور ایک چھوٹا سا ذیلی محلہ تھا جس کا نام جلابی تھا۔ اس لیے حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کو ابو الحسن علی بن عثمان جلابی حجویری غزنوی المعروف داتا گنج بخش علی حجویری، یہ آپ کا پورا نام گرامی ہے حضور داتا گنج بخش علی حجویری کا۔ اب آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، میں نے جیسے عرض کیا کہ یہ ہیرے جواہرات موتی بکھیرے ہیں اپنی رحمت کے، اور اس کی مخلوق کے یہ ہیرے ہیں، اس کی رحمت کے یہ ہیرے ہیں، مگر انہیں فیضان اس نے اپنی بارگاہ کے ساتھ ساتھ ان کا جو فیضان ہے نورانی، روحانی اور وجدانی، وہ گنبد خضرا کے ساتھ اٹیچ کر دیا ہے کہ اے میرے رسول، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ان سارے نورانی موتیوں کو، ان سارے نورانی ہیروں کو، ان سارے روحانی جواہرات کو جو فیض ملے گا وہ تیری بارگاہ سے ملے گا۔ اللہ اکبر۔ اور خاص کر یہ جو ہماری سرزمین ہے، پاک سرزمین، یہ تو پاک ہند و پاک جسے بر صغیر کا نام دیا گیا، کہ یہ ایک 7 بر اعظم میں یہ جو خشکی کا یہ جو ٹکڑا ہے پاکستان اور ہندوستان کا، اس پر اللہ رب العزت نے اپنے محبوبوں کی، اپنے محبوب بندوں کی ایسی ترسیل فرمائی ہے کہ ہر جگہ کوئی نہ کوئی شاہکار اللہ کی رحمت کا نظر آتا ہے، ہر کوئی نہ کہیں نظر آتا ہے۔
اب یہاں دیکھیں لاہور کی سرزمین ہے اور حضور داتا گنج بخش علی حجویر کی وجہ سے لاہور کو عروس البلاد کا نام دیا جاتا ہے، عروس البلاد، کہ یہ شہروں میں خوبصورت شہر ہے۔ کیوں؟ کہ یہاں اللہ کے محبوب بندے کے قدم لگ چکے ہیں۔ کہیں مجدد الف ثانی قصر خلافت میں کھڑے ہو کر جہانگیر کی اس نام نہادی دینی قوت کو للکارتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کہیں بہاؤالدین ملتانی زکریا رحمۃ اللہ علیہ نظر آتے ہیں، اور کہیں خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمۃ اللہ نظر آتے ہیں، کہیں خواجہ قطب الدین مختیار کاکی نظر آتے ہیں، کہیں خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نظر آتے ہیں، اور کہیں اللہ اکبر کہیں بابا فرید الدین گنج شکر نظر آتے ہیں، اور کہیں حضرت سید عثمان مروندی المعروف شہباز قلندر نظر آتے ہیں، کہیں پیر مہر علی شاہ نظر آتے ہیں، کہیں بابا بلے شاہ نظر آتے ہیں۔ یہ سارے اللہ کی رحمت کے، اس کی خیرات و برکات کے ہیرے و جواہرات ہیں جن کو اللہ نے زمین میں بکھیر دیا ہے، اور انہیں وہ عزت دی ہے جو قیامت تک بھی ہے، اور قیامت کے بعد بھی اللہ کی بارگاہ میں انہیں شان و شوکت عطا فرمائی ہے۔ بات یہ ہے کہ اب حضور داتا گنج بخش علی حجویری کو اگر دیکھا جائے تو یہ جو عیسوی سن چل رہا ہے ہمارا 21ویں صدی کا 2021، اس کے لحاظ سے 1009 عیسوی میں حضور داتا گنج بخش علی حجویری کی ولادت مبارکہ ہے۔ 1009 عیسوی سے لے کر 1072 عیسوی تک۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اس لحاظ سے حضور داتا گنج بخش علی حجویری کو 1000 سال گزر چکا ہے۔ کتنے؟ اور اگر ہجری سن کو دیکھیں جو 1443 چل رہا ہے، اس لحاظ سے چوتھی یعنی 400 ہجری میں آپ کی ولادت جو اہل قلم نے لکھی ہے، 400 پورا 400 یا 401 ہجری، اور یہ 465 تک آپ کا جاتا۔ آپ کی عمر مبارک جو ہے مکمل وہ 65 سال تھی۔ اب یہ میرے لیے بات کرنا آسان ہے، آپ کے لیے بات کرنا سننا آسان ہے، سننا آسان ہے کہ ہم ایک ایسے دور میں ہیں جہاں کاغذ، قلم، پینسل ہر چیز مل جاتی ہے، پبلشنگ کے ذرائع ہیں، اشاعت کے ذرائع ہیں، نشر و اشاعت کے ذرائع ہیں، اور آج جو ایک ٹیکنالوجی نے ایک رخ پھیرا ہے، اور سوشل میڈیا کے نام پہ، ٹیکنالوجی کے نام پہ ایک جو ہے بہت زیادہ بہار آئی ہوئی ہے۔ آج کتنے رسل و رسائل ہیں۔ ایک وقت وہ بھی تھا، اگر 25-30 سال پہلے چلے جائیں تو خط و کتابت ہوتی تھی، نہیں خط و کتابت ہوتی تھی، آج تو وہ چیز ہی ختم ہو گئی۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اگر ہم 35-40 سال پہلے چلے جائیں، پیچھے مڑ کر دیکھیں تو اس طرح رسل و رسائل میں وسائل میں ذرائع آمد و رفت میں اتنی جدت نہیں تھی۔ آج 40 سال کے بعد دیکھیں کتنی جدت آ گئی ہے، اور آپ میں سے کسی کو اللہ تعالیٰ اور زندگی کتنی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے، 10-20-30 سال کے بعد کتنی جدت آ جائے گی۔ لیکن 1000 سال پہلے مڑ کر دیکھیں تو کون سے وسائل ہوں گے، کون سے رسائل ہوں گے، سفر کے کون سے ذرائع ہوں گے۔ اگر لاہور کی سرزمین کو دیکھیں تو لاہور تو اتنا ہی تھا جتنا کلا بند دریائے راوی اپنی جوبن کے ساتھ ٹھاٹھے مارتا تھا، اور سلطان محمود غزنی کا دور ہے۔ کس کا دور ہے؟ سلطان محمود غزنی کا دور ہے، اور اس نے یہ علاقہ فتح کر کے اپنے بیٹے ناصر الدین مسعود کو یہ علاقہ دیا ہوا تھا۔ یہ غزنی دور کہلاتا ہے، جب حضور داتا گنج بخش علی حجویری کی ولادت ہوئی اور آپ کی چہل پہل اور یہ سارے معاملات ہوئے۔ اس وقت جہاں نہ کوئی چھاپے خانے تھے، اب آپ یہ دیکھیں کہ سب سے پہلا پرنٹنگ پریس جو بر صغیر پاک و ہند میں لگا ہے وہ 1626 میں لگا ہے، 1626 میں، یعنی 17ویں صدی عیسوی جو ہے اس کے بالکل سٹارٹنگ میں۔ تو آپ 1000 سال پہلے چلے جائیں جہاں حضور داتا گنج بخش علی حجویری ہیں، تو اس وقت یہ جو رسائل وسائل، یہ کتب کی یہ ساری ریل پھیل جو ہمیں بآسانی ہر چیز مل جاتی ہے، اس وقت تو تھا ہی کچھ نہیں۔ تو پھر کیا تھا؟
پھر ایک ہی دیکھیں قلم لکھنا یہ سارے ایک ذرائع تھے لیکن محدود تھے، قلم دوات تو موجود تھی، لیکن میں بات عرض کر رہا ہوں پبلشنگ کی جو فیسلٹی ہے، جو چھپنے چھپانے کی سہولت ہے وہ تو نہیں تھی، لیکن جو سب سے بہترین چیز تھی وہ اللہ نے اپنے ان محبوب بندوں کی دلوں پر حکومت قائم فرمائی ہے، دلوں پر حکومت قائم فرمائی ہے کہ داتا علی حجویری رحمہ اللہ تعالی اور پھر ان اللہ کے محبوب بندوں کو دیکھیں کہ ایک جگہ ٹک کر بیٹھ کر اپنا کام نہیں کیا۔ حضور داتا گنج بخش علی حجویری کے بارے میں بھی آتا ہے کہ آپ نے 40 سال سیر و سیاحت کی ہے۔ کتنے سال؟ یعنی 40 سال سفر میں آپ نے گزارا ہے، 40 سال سفر میں گزارا ہے۔ اور اس سفر میں کیا ہے، آج کا 2 کتابیں پڑھا ہوا تو ان کی ذات پر تنقید کر دیتا ہے اور اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتا ہے، لیکن 1000 سال پہلے ان کی محنتوں کو دیکھیں، ان کی جد و جہد کو دیکھیں، ان کی کاوشوں کو دیکھیں کہ جہاں وسائل نہیں، رسائل نہیں، جہاں جاتے ہیں کہیں چھوٹی چھوٹی سلطنتیں ہیں، چھوٹی چھوٹی حکومتیں ہیں، بادشاہتیں ہیں، لڑائیاں ہیں، ہر ایک بندے نے تلوار باہر نیام سے نکالی ہوئی ہے، اور یہ اللہ والے وہ ہیں جن کی زبان کو اللہ نے ضرب کاری بنایا ہے، جن کی زبان کو وہ تاثیر دی ہے کہ جہاں بیٹھیں یہ اپنا دربار سجا لیتے ہیں، جہاں پر بیٹھیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے رحمت کے دروازے کا شاہ فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر، جہاں پر بیٹھیں۔ اب حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ، ایک تو آپ سید ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا، آپ خاص کیا ہیں؟ سید ہیں حضور داتا گنج بخش علی حجویری۔ آپ جو ہے علوی سید ہیں، یعنی آپ کا سلسلہ نسب حضرت علی اور مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام حسن سے واسطے سے جا کے ملتا ہے، یعنی حسبی نسبی بھی، اور طریقت کا آپ کے جو پیر و مرشد ہیں حضرت شیخ ابو الفضل محمد بن حسن الختلی رحمت اللہ علیہ، آپ سلسلہ جنیدیہ کے بزرگ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ، ان کے دست اقدس پر آپ نے بیعت فرمائی۔ اب آپ دیکھ لیں کہ شیخ ابو الفضل بن ختلی سے پھر شیخ ابو بکر شبلی، اس کے بعد آپ نے سری سختی کا نام سنا ہے، پھر معروف کرخی، پھر داؤد تائی، اور داؤد تائی سے حبیب اجمی، اور حبیب اجمی حضرت حبیب اجمی رحمت اللہ علیہ، آپ کا بھی سلسلہ ولایت میں بہت بڑا نام ہے، اور حضرت حبیب اجمی براہ راست امام حسن کی بارگاہ میں بیٹھنے والے تھے، امام حسن بصری، امام حسن بصری کی بارگاہ میں بیٹھنے والے تھے، جو تابعی ہیں ایسے ویسے تابعی نہیں جنہوں نے 500 حضور کے صحابہ کی زیارت کی ہے۔ امام حسن بصری نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے 500 اصحاب کی زیارت کی ہے، اور ان کی تربیت کس نے کی ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ نے کی ہے۔ ان کی تربیت کس نے کی ہے؟ امام حسن مجتبیٰ نے کی ہے۔ ان کی تربیت کس نے کی ہے؟ حضرت امام حسین مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ کتنا پاک سلسلہ طریقت ہے حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ کا۔ تو قربان جائیں آپ، یہ ایک سلسلہ، ایک ایسا پاک سلسلہ ہے کہ اس سلسلے کے واسطے سے، وسیلے سے حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ کو آپ کو ایک مقام ملا، اور آپ کے پیر و مرشد حضرت شیخ ابو الفضل محمد بن حسن ختلی رحمت اللہ علیہ نے آپ کی ڈیوٹی لگائی۔ اس وقت یہ 431 ہجری کا زمانہ ہے، 431 ہجری لے تو یہ 5ویں صدی ہجری میں، اب 431 ہجری میں حضور داتا گنج بخش علی حجویری لاہور میں تشریف لاتے ہیں۔ اگر ہم غور کریں تو ولادت کہاں ہو رہی ہے؟ افغانستان میں۔ کہاں پر ہو رہی ہے؟ افغانستان میں۔ لیکن اللہ کی شان ہے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ سے جو ڈیوٹیاں لگاتا ہے، وہ ڈیوٹیاں جس جگہ پر اللہ نے متمکن کرنا ہوتا ہے اسی جگہ پر اللہ تعالیٰ انہیں بھیج دیتا ہے، اسی جگہ پر بھیج دیتا ہے۔ یہ آج بھی روحانی سلسلے
اور قیامت تک رہیں گے، قیامت تک رہیں گے۔ یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ اگر شیطان نے دکانیں بڑی بڑی کر لی ہیں، شیطان کے چیلوں نے، شیطان کے عمال نے بڑی بڑی دکانیں سجا لی ہیں کہ اللہ کی مخلوق کو برگلانے کی، اللہ کے مخلوق کو بہکانے کی، اللہ کے مخلوق کو بھٹکانے کی، یہ دیکھ لینا کتنی ٹیکنالوجی ہے، کتنا اس کا فائدہ ہے۔ یہ موبائل میں میرا خطاب ریکارڈ ہو رہا ہے، یوٹیوب پہ جائے گا، کون کون سنے گا، کتنے علماء، کتنے فضلاء۔ اور آپ یہ دیکھ لیں کہ ٹیکنالوجی میں گوگل کو اگر سرچ کریں کہ گوگل کے اوپر پوری سیاستہ، اب کون کتابیں خریدتا، کسی کے پاس پیسے نہیں، نیٹ کو سرچ کریں، آپ پوری بخاری دیکھیں، آپ مسلم دیکھیں، آپ جس امام کے بارے میں پڑھنا چاہیں سب کچھ موجود ہے۔ یہ اس کا پازیٹیو یوز ہے، یہ اس کا کیا ہے؟ پازیٹیو یوز ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ یہ پازیٹیو یوز کے لیے میچورٹی چاہیے، عقل سلیم چاہیے، لیکن اس کا نیگیٹو یوز اتنا ہے کہ نوجوان اگر اس میں پڑ جائیں تو اپنے آپ کو برباد کرتے جا رہے ہیں، اپنے آپ کو برباد کرتے جا رہے ہیں۔ تو حضور داتا گنج بخش علی حجویری اس وقت آپ یہاں تشریف لے آئے، اب آپ دیکھیں کہ وسائل کیا ہے، سفر پیدل ہے، اللہ والوں نے پیدل سفر کیے ہیں۔ ہم تو نماز کا ٹائم ہو جائے تو کہتے ہیں چلو یہاں مسجد میں کیا جانا جی، وہاں ذرا تھوڑا سفر لگتا ہے تو ہم اپنے گھر میں نیت کر لیتے ہیں اللہ اکبر، ایسے ہی ہے نا جی، یا دفتر میں پڑھ لیتے ہیں۔ ان اللہ والوں کو دیکھیں، اولیاء اللہ کو دیکھیں، یہ صرف داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اب یہ دیکھیں نا، آج بڑی ایک عجیب سی حیرت ہوتی ہے کہ آج ایک شخص مسند پہ بیٹھا ہے، کوئی بھی شخص مسند پہ بیٹھا ہے اور اللہ والوں پہ تنقید کر رہا ہے۔ اور بھائی اللہ کے بندے، 1000 سال پہلے دیکھو، جیسے میں نے ایک نقشہ کھینچا ہے، اور ان اللہ والوں کی محنت کو دیکھو، ان کی محنت کو دیکھو۔ تمہارا تو شاید تمہاری اولاد بھی نام نہیں لے گی، بعد میں تمہارے مرنے کے تمہاری اولاد بھی شاید تمہاری نافرمان ہو جائے، زندگی میں ہی نافرمان ہو جائے، اور تمہارے مرنے کے بعد تمہاری قبر پہ تو تمہاری اولاد بھی فاتحہ کرنے کے لیے نہ جائے۔ لیکن ان سپوتوں کو دیکھو، ان رب کے محبوبوں کو دیکھو، جن کی ڈیوٹی اللہ نے لگائی ہے، حضور کی بارگاہ سے جنہیں فیضان نورانی اور وجدانی اور روحانی ملا ہے، 1000 سال کے بعد بھی وہاں تو رش ختم ہونے کو بھی نہیں آتا۔ کتنی مخلوق ہے۔ کبھی وہاں جانے والوں سے جا کے پوچھے کہ بھی آپ کو کسی نے ٹکٹ بھیجا ہے، کسی نے آپ کو ٹیلی فون کیا ہے؟ یہ وہ محبت ہے، یہ وہ محبت ہے۔ ثم یوضع لہ القبول فی الارض، جو متفق علیہ حدیث ہے، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا حدیث قدسی میں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے، اتنی محبت کرتا ہے، اتنی محبت کرتا ہے کہ اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے، اور اس کی محبت کو قیامت تک آنے والی ساری مخلوق کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ یہ تو دلوں پہ قبضہ کرنے والے ہیں، روحوں پہ قبضہ کرنے والے ہیں، مٹی کے ڈھیر کے نیچے چلا جانا ہے ہر ایک نے۔ لیکن بات یہ ہے کہ اللہ کی شان ہے کہ جس مٹی پہ، جس قبر، جس زمین پر ہم چلتے ہیں، اترا کے چلتے ہیں، اکڑ کے چلتے ہیں، اور ہر گناہ کرتا ہے انسان اس زمین پر۔ اللہ تعالی ہمیں گناہوں سے محفوظ فرمائے۔ جو گناہ گار ہیں، گناہ کرتے ہیں، اس مٹی پر اکڑ کر ڈھیٹ ہو کر گناہ کرتے ہیں، لیکن کمال ہے کہ یہی مٹی جو قبر کی شکل میں اسی انسان کے اوپر جاتی ہے، اسی انسان کے گناہوں پر پردہ ڈال دیتی ہے، اسی انسان کے گناہوں پر پردہ ڈال دیتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ کی شان ہے کہ اللہ والوں کے نیک عمل کا سایہ اور صدقہ سب سے بڑا یہ ہے کہ 1000 سال کے بعد بھی میں خطاب کر رہا ہوں، آپ ان کی بات سن رہے ہیں۔ اس سے بڑی اور کون سی کرامت ہوتی ہے؟ کرامت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہواؤں میں بندہ اڑنا شروع کر دے، یا کوئی وہاں جائے تو وہ دیکھے جو ہے ولی بن جائے۔ یہ ہمیشہ یاد رکھیں، کسی اللہ کے نیک بندے کی سب سے بڑی کرامت اس کا عمل ہے، عمل صالح ہے۔ کیا ہے؟ عمل صالح ہے۔
اور پھر کتنی، میں ہر سال یہ بات کیا کرتا ہوں، خاص کر حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا جب ذکر خیر ہوتا ہے، آپ کا تذکرہ خیر ہوتا ہے، آپ یہ دیکھیں یہ کشف المحجوب 1000 سال پہلے آپ نے لکھی، اب آج تو یہ دیکھیں کتنی خوبصورت پرنٹنگ ہے، اس کا ورک کتنا خوبصورت ہے، لیکن کیا 1000 سال پہلے حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے جب لکھی ان کے پاس یہ وسائل تھے؟ مگر انہوں نے لکھی قلم دوات کے ساتھ لکھی اور فارسی میں لکھی، زبان اس کی اصل کس میں ہے؟ یہ فارسی میں ہے، اب اردو میں ترجمہ، انگلش میں ترجمہ ہو گیا، انگلش میں یہ ڈاکٹر نکلسن اور پروفیسر زوکوفسکی، یہ اب کرسچن ہیں، انہوں نے حضور داتا گنج بخش علی حجویری کی کتاب کشف المحجوب کا انگلش میں ترجمہ کیا اور آکسفورڈ یونیورسٹی میں یہ موجود ہے۔ ہم تو تنقید کرتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں کہ ہم نے 4 کتابیں پڑھ لی، ہمیں ان ولیوں کا کیا ہے؟ اور بس خدا کا خوف کرو، اللہ تعالی ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ یہ ہیرے ہیں، میں نے پہلے عرض کیا، اللہ کی رحمت کے ہیرے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر فرعون کو بھیجا تو مقابلے میں موسیٰ کو بھیج دیا، اگر نمرود کو بھیجا تو مقابلے میں ابراہیم علیہ السلام کو بھیج دیا، اگر اللہ رب العزت نے اس مکہ شہر میں بڑے بڑے بتوں کے 360 بتوں کے پجاری بھیجے تو ان پجاریوں کو زیر کرنے کے لیے رب نے محبوب خدا کو بھیج دیا، اپنے محبوب کو بھیجا۔ اگر کہیں یزید آتا تو حسین آتا ہے، اس وقت تو ایک فرعون ہوتا تھا، تو ان کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پیغمبروں کو بھیجا ہے۔ اور آج کا دیکھیں، ہر گلی میں فرعون موجود ہے، ہر گلی میں نمرود موجود ہے، جو رب کی توحید کو للکارتا ہے، توبہ نعوذ باللہ، رب کی خدائی کو للکارتا ہے، اپنے آپ کو خدا بن بیٹھتا ہے ہر شہر میں، ہر ملک میں۔ تو ان کا قلع کما کرنے کے لیے اللہ نے گلیوں میں، محلوں میں، شہروں میں کئی داتا گنج بخش علی حجویری کو بھیج دیا ہے، کہیں بابا فرید الدین گنج شکر کو بھیج دیا ہے، کہیں خواجہ قطب الدین اختیار کاکی کو بھیج دیا ہے، کہیں کسی کو بھیج دیا ہے، تاکہ اس کی الوہی محبت، اس کی ہدایت قیامت تک جاری رہے اور اس کی ہدایت کا سرچشمہ قیامت تک اللہ کی مخلوق تک پہنچتا رہے۔ اور یہ برے صغیر پاک و ہند پہ یہ اولیاء اللہ کی جو شان ہے، یہ جو سلسلہ ہے، یہ بت پرستوں کی زندگی، جہاں جب حضرت بابا فرید الدین گنج شکر جہاں تشریف لے آئے ہیں، اجودھیا، اجودھن، بتوں کی جگہ خواجہ خواجگان کو دیکھ لیں، حضور داتا گنج بخش علی حجویری کو دیکھ لیں۔ جب حضور داتا گنج بخش علی حجویری کا ایک بہترین، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور عزت عطا فرما دی، تو بھاٹی دروازہ آپ کو پتہ ہے بڑا پرانا راجپوت بھٹی تھے، انہوں نے اپنے نام پر فخریہ جو ہے بھاٹی دروازہ رکھا۔ تو جو حضور داتا گنج بخش علی حجویری کے دست اقدس پر آپ پر بیعت ہونے لگے اور آپ سے محبت کرنے لگے، انہوں نے حجویری رکھ دیا، بھاٹی کی بجائے کیا رکھ دیا؟ حجویری رکھ دیا۔ تو وہ راجپوت بھٹی وہ تو بہت زیادہ جو ہے ان کی ایک اس وقت کمک تھی اور بہت زیادہ کثرت کے ساتھ تھے۔ انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ ہمارے برادری کے ذات اور قوم کے نام پر۔ اب آپ یہ دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے ذاتیں اور قومیں صرف پہچان کے لیے بنائے ہیں۔ کس لیے بنائی ہیں؟ پہچان کے لیے بنائی ہیں، غرور تکبر کے لیے نہیں بنائی کہ کوئی کہے میں جٹ ہوں تو میں ساروں کو جو ہے قتل کر دوں، میں فلاں ہوں تو میں ساروں پر روب جاروں، نہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ پہچان کے لیے بنائے ہیں۔ اور قرآن میں اللہ رب العزت نے جو ہے وہ واضح طور پر یہ فرما دیا کہ صرف ایک لفظ استعمال فرمایا کہ جتنے بھی قبائل ذاتیں بنائی لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ اگر یہ ذاتیں نہ ہوتی تو بندہ تو پھر سملیرٹی میں تو پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن فخر کرنے کی بجائے فخر کرنا چاہیے ہمیں اپنے ایمان پہ۔ کس پہ فخر کرنا چاہیے؟ اپنے ایمان پہ، اپنے مذہب اور دین پر فخر کرنا چاہیے۔ جب یہ معاملہ ہوا تو راجپوتوں نے، بھٹیوں میں نے تو بڑا برا منایا، وہ چلے گئے وہ جو سکھ تھا اس وقت لاہور کا گورنر، اس کے پاس چلے گئے، اس کے بعد گئے، انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ اس دروازے کا نام تو ہماری قوم اور برادری کے نام پر تھا، یہ تو بھاٹی دروازہ ہے، بھٹی سے بھاٹی دروازہ ہے، راجپوتوں کی یہ ملکیت ہے، تو حجیری دروازہ کہاں سے ہو گیا؟ انہوں نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ اس کا حجیری دروازہ رکھا کس نے ہے؟
حضور داتا گنج بخش علی حجویری نے نہیں رکھا تھا۔ اب آپ میں یہاں بات کرتا ہوں، کمال کی بات ہے، وہ ایک دروازے کو پیٹتے رہے، رب نے سارا شہر داتا کی نگری بنا دیا۔ وہ تو ایک دروازے کا رونا رو رہے تھے، لاہور کے 11 دروازے ہیں کہ نہیں، اندر چلے جائیں، کوئی باٹی دروازہ، کوئی مطلب اس طرح سے ایک دروازے کی وہ اپنی ملکیت اور پوزیشن کے لیے وہ سکھ گورنر کے پاس چلے گئے کہ بھائی یہ دروازہ تو ہمارے نام پہ، ہماری برادری کے نام پہ ہے۔ انہیں نہیں پتا تھا کہ قیامت تک اللہ نے ساری داتا کی نگری، داتا کی لاہور کی نگری، لاہور کا شہر، بلکہ پنجاب، بلکہ پاکستان کی پہچان اگر ہے تو داتا گنج بخش علی حجویری کے نام سے ہے۔ جب اس کے پاس آیا انہوں نے کہا جی کس نے نام رکھا ہے؟ حضور داتا صاحب نے تو رکھا ہی نہیں تھا۔ داتا علی حجویری نے تو دروازہ بھاٹی دروازے کا نام تبدیل کر کے اپنے نام پہ رکھے نہیں تھا۔ جو محبت والے تھے انہوں نے کہا کہ بھئی یہ اس کا حجویری نام ہے، جیسے آج کوئی نقشبندی لکھتا ہے، قادری لکھتا ہے، چشتی لکھتا ہے، کوئی سور وردی لکھتا ہے، کوئی قادری لکھتا ہے، کوئی اطاری لکھتا ہے، مختلف جیسے جہاں نسبت اور محبت ہوتی ہے وہاں بندہ اپنے پیر کی، اپنے ولی کی، اپنے مربی کی نسبت کو استعمال کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو حضور داتا گنج بخش علی حجویری کو گورنر نے بلایا کہ بابا جی تسی اسے فتنہ پان آئے ہو، یہ تو دو قومیں آمنے سامنا ہو گئی ہیں اور یہ ایک دوسرے کے خلاف آپ کے مسلمان ہی تلواریں نکال کے کھڑے ہیں، تو آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ میں نے تو اس دروازے کا نام حجویری رکھا ہی نہیں، میں نے اس دروازے کا نام حجویری، اللہ والوں کی شان اور کام دیکھے، میں نے اس دروازے کا نام تو حجویری رکھا ہی نہیں، یہ تو میرے چاہنے والوں نے، محبت کرنے والوں نے حجویری رکھا ہے۔ تو فرمایا اگر آپ نے حجویری نہیں رکھا تو آپ کو اعتراض ہے؟ فرمایا مجھے آپ نے اپنے متبعین کو، اپنے مریدین کو، اپنے محبت کرنے والوں کو بلایا کہ فرمایا آج کے بعد یہ حجویری نہیں، یہ بھاٹی رہے گا، یہ دروازہ حجویری نہیں، یہ بھاٹی رہے گا، یہ راجپوتوں کے نام پہ ہی رہے گا، اس لیے کہ آپ کی نظر تو وہ پردوں میں دیکھ رہی تھی، یہ بھاٹی دروازہ کہیں گے دنیا بھاٹی بھول جائے گی، پورے لاہور کو داتا کی نگری کہے گی، پورے لاہور کو داتا کی نگری کہے گی۔ یہ اللہ والوں کے کام ہے، یہ حضور داتا گنج بخش نے کیا ہے۔ پھر دیکھیں نا، میں آپ سے انفارمل باتیں کر رہا ہوں، انفارمل باتیں کر رہا ہوں، اب ایک اور رولا ڈالا جاتا ہے جی وہ داتا تو اللہ کی ذات ہے۔ داتا کس کی ذات ہے؟ اللہ کی ذات ہے، بندہ تو داتا ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 یہ یہاں لکھے ہوئے ہیں، یہ میری ادھر آپ کی رائٹ سائڈ بنے گی، میری لیفٹ سائڈ بنے گی، اللہ کے 100 نام لکھے ہوئے کہ نہیں؟ کہیں آپ کو داتا نظر آتا لکھا ہوا؟ 100واں نام اللہ ہے اس کا ذاتی۔ جب اللہ کا نام داتا ہے ہی نہیں تو الحمدللہ جب رب کا نام داتا ہی نہیں، اللہ کا نام داتا ہے ہی نہیں، تو داتا اللہ کو نہیں کہنا، بندے کو کہنا ہے۔ داتا کس کو کہنا ہے؟ بندے کو کہنا ہے۔ داتا کہتے ہی اس کو ہے جو رب کے سامنے جھکنے والا ہو، جو اللہ کی توحید کا پرچم بلند کرنے والا ہو، جو رب کی مخلوق کے دلوں میں توحید کے بامبڑ مچانے والا ہو۔ اور میں تو حیران ہوں کہ اگر ہم داتا کہیں، داتا گنج بخش کہیں، ساری رحمتیں اس کی، برکتیں اس کی، قوتیں اس کی، شانیں اس کی، تو یہ تو ایک مزکا خیز سی بات ہے جی آپ انہیں داتا کیوں کہتے ہیں؟ بھائی داتا تو اللہ کی ذات ہے۔ تو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، رب ذوالجلال نے فرمایا اولاد کی طرف اشارہ کر کے، رب ذوالجلال نے فرمایا کہ اے میری مخلوق جن کے والدین ہوں جب بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو وہ کہیں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ۔ یہ قرآن مجید سورہ بنی اسرائیل میں آیا کہ یا اللہ اے ہمارے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، ان پر اسی طرح رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں فرمایا۔ ربیانی صغیرہ، ربیانی صغیرہ، اس کا جو اشارہ ہے وہ والدین کی طرف ہے۔ والدین کو رب، اللہ نے کیا کہا ہے؟ رب کہا ہے۔ کیا کہا ہے؟ بولیے نا یار، بول بھی پایا کرو، خدا دے بندے ہو۔ اللہ نے والدین کو کیا کہا ہے؟ رب کہا ہے۔ تو رب کون ہے؟ بولیں تو پھر توبہ نعوذ باللہ، سب سے بڑا شرک تو اس نے خود کر دیا، اللہ تعالیٰ معاف فرما دے۔
بھائی یہ الفاظ کا پھر رب کہیں اللہ کے 100 ناموں میں نظر آتا ہے؟ پھر اہل اللہ نے 100 ناموں کے علاوہ 1000 اور نام لکھا ہے جو اللہ کی طرف منسوب ہوتا ہے، جو 100 ناموں کے علاوہ ہے۔ ان 100 ناموں میں بھی کہیں داتا نہیں ہے۔ بولے بولے لوگ جنہیں جو بیچارے تھوڑا بہت پڑھے ہوتے ہیں، کہیں ان کی تربیت نہیں ہوتی، کہیں ان کو بتایا نہیں ہوتا، کہیں ان کو ادب آداب نہیں ہوتے، دین کے بارے میں پڑھا نہیں ہوتا، ان کے ہاتھے چڑھ جاتے ہیں، ہاں بالکل جی یہ تو بہت بڑا شرک ہو گیا، بہت بڑا گناہ ہو گیا۔ تو میں ان بھائیوں سے بھی ریکویسٹ اور درخواست کرتا ہوں، ان جمیلوں میں امت کو نہ رلاؤ۔ یہ وہ کلیاں ہیں، یہ وہ رحمت کی کلیاں ہیں، یہ حضور کی بارگاہ سے فیض لینے والے وہ پھول ہیں، یہ رب ذوالجلال کی رحمت کی وہ برکتیں ہیں جنہوں نے قیامت کے دن جانا ہے۔ اور تم اور میں دیکھیں گے جب قیامت کا دن ہوگا، جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ رب العزت ان کو وہاں بٹھائے گا، لہم منابر الانوار، ان کے لیے نور کے مینارے ہوں گے، نور کی کرسیاں ہوں گی، نور کے بستر ہوں گے۔ اور حضور نے فرمایا یغبطہم الانبیاء، جب ان کو نور کے بستروں پر، نور کی کرسیوں اور نور کے خوبصورت دسترخوانوں پر دیکھیں گے، انبیاء یغبطہم الانبیاء، انبیاء بھی رقص کریں گے کہ مولا ہم نبی ہیں، ہم رسول ہیں، یہ کون ہے؟ اللہ فرمائے گا یہ میرے محمد کی بارگاہ سے فیض لینے والے ولی ہے۔ ولی ہیں۔ پھر دوسری بات کون سی کی جاتی ہے؟ یہ شرک کے اڈے ہیں، توبہ نعوذ باللہ۔ ہم خود ہی تو اپنے دشمن ہیں۔ میں پہلے بھی بات کیا کرتا ہوں، آپ کسی مزار پر چلے جائیں، کیا وہاں مسجد نہیں ہے؟ بولیے، کوئی ایسا دنیا میں، پاکستان میں نہیں، دنیا میں کوئی ایسا مزار دکھا دے وہاں مزار کے ساتھ مسجد نہیں ہے، وہاں نماز پڑھی جاتی ہے یا مزار پر پڑھی جاتی ہے؟ اور اگلی بات بتائیں، حضور داتا گنج بخش علی حجویری کا مزار، اس کی مثال ہی لے لیں۔ جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو داتا گنج بخش کے مزار کو پیٹ کر کے پڑھتے ہیں یا منہ کر کے پڑھتے ہیں؟ بولیے، پیٹ کر کے پڑھتے ہیں یا منہ کر کے پڑھتے ہیں؟ تو ان ولیوں نے تو مرنے کے بعد، اس دنیا سے جانے کے بعد بھی یہ ایک بہترین پیغام دے دیا ہے، اگر رب سے ملنا ہے، رب سے ملنا ہے تو رب کی بارگاہ میں سجدہ کرو نماز کی صورت میں، اور ہماری طرف پیٹ کرنا، ہم خدا، ہم داتا، ہم رب، بولیے ہم رب، ہم اللہ نہیں ہیں، ان کی طرف پیٹ کر کے، رب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا پیغام یہ ہے کہ رب رب ہے، یہ رب کے بندے ہیں، اگر رب سے ملنا ہے پیٹ ادھر کرو، رب تمہارے لیے پردے اٹھا دے گا۔ تو یہ کون سی بات ہوگی؟ عجیب سی صورتحال ہے جس میں لوگوں کو الجھایا ہوا ہے، نوجوانوں کو الجھایا ہوا ہے۔ وہاں حدیث کوئی ہوتی ہے اور بیچ میں اولیاء اللہ کی شانیں آ جاتی ہیں۔ انہوں نے کام کون سا کر دیا؟ اور انہوں نے کام سب سے بڑا یہ کیا کہ تیرے باپ کو مسلمان کیا، تیرے آباء و اجداد کو مسلمان کیا۔ اگر تیرے آباء و اجداد کو یہ اللہ والے ان کے دلوں پر ایسے ہاتھ نہ رکھتے، وقت کام ہے، انشاءاللہ میں 1-2 جمعے اور پڑھاؤں گا، اگر ہاتھ نہ رکھتے تو پتہ نہیں ہم بھی کہاں ہوتے۔ یہ ان کی شان ہے، یہ ان کے قدم لگے ہیں تو آج لاہور داتا کی نگری بن گیا ہے۔ یہ ان کے قدم لگے ہیں کہ الحمدللہ پاکستان قائم ہے۔ یہ کھانے والوں کے لیے قائم نہیں ہے، یہ ان بسانے والوں کے لیے قائم ہے، جو قیامت تک اللہ تعالیٰ انہی کے قدموں کے صدقے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے صدقے پاکستان کو قائم رہے گا۔ اور ان کو قائم رکھنے والے یہی ہیں، چونکہ یہ دے کے گئے ہیں، یہ کھانے نہیں آئے تھے، یہ ملک لوٹنے نہیں آئے تھے، یہ پاکستان کو، جن سرزمینوں کو لوٹنے نہیں آئے تھے، یہ لنگر خانے آباد کرنے آئے تھے۔ قیامت تک اب بھی ان کی بارگاہ میں جانے والا کھا کے آتا ہے، لٹا کے نہیں آتا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی محبتوں کو ہمارے دلوں میں بسائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔